اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ملک با ملک، شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، اور آج ایک مدنی قافلے میں انشاءاللہ ہم جارڈن عمان جا رہے ہیں، جہاں انشاءاللہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور وہاں انشاءاللہ مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ لے کر آئیں گے۔ وہاں بہت ساری زیارات ہیں، ان زیارات کو آپ تک پہنچانا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ان قریب بڑی ہی خوبصورت زیارتیں ہوں گی، آپ اپنے گھر بیٹھ کر انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک یادیں، انبیاء علیہ السلام کے مزارات، صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات اور بہت سارے مقدس مقامات دیکھیں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، انشاءاللہ عمان سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب بجٹ فلائٹس جو ہوتی ہیں، آج کل کچھ فلائٹس ایسی شروع ہوئی ہیں جس کے فیئر کم ہوتے ہیں اور اس میں کھانا پینا وغیرہ نہیں دیا جاتا اور آپ کو جہاز میں پرچیز کرنا پڑتا ہے، تو اگر فلائٹ طویل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھانا وغیرہ اس سے کھائیں تو ظاہر ہے کہ اپنی پسند کا، اپنے مزاج کا، اپنے ٹیسٹ کا کھانا وغیرہ ملنا مشکل ہے۔ تو ایک مدنی پوچھ دیتا ہوں کہ اپنے ساتھ، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے کچھ کھانا پانی وغیرہ آپ ساتھ لے کر چلیں تو جہاز میں آپ انشاءاللہ حلال بھی اور آسانی کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا سکیں گے۔ تو آج کیونکہ ہماری تقریباً 3.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہ دبئی سے عمان جارڈن، تو ہم نے کچھ کھانا وغیرہ بھی ساتھ لے لیا ہے۔ ہم 3 اسلامی بھائی یہاں سے ہیں، ایک ہمارے یو کے اسلامی بھائی ہیں، امارات کے ایک اسلامی بھائی ہیں، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہمیں سری لنکا سے اور انشاءاللہ ایک ویسی امارات کے اسلامی وہاں پہنچ چکے ہیں، تو امید ہے کہ اور مزید اسلامی بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو زیارات بھی ہوں گی، وہاں پر علماء کرام سے ملاقاتیں بھی ہیں۔ ہم بیسک مقصد تو یقیناً یہی لے کر جا رہے ہیں کہ مدنی کاموں کو مزید وہاں ترقی ہو، مزید دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن ہو، اور باقاعدہ وہاں پر ایک ایسا کام شروع ہو کہ جس کے ذریعے عرب دنیا میں مزید سنتوں کی ترویج و اشاعت ہو۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چلتے وقت امیر اہل سنت سے دعائیں لی ہیں ہم نے، اور داتا کی دعائیں جب بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں جو نیوز آ رہی ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، ہم نے ایک اسلامی بھائی کو پہلے بھیج دیا تھا، وہاں بڑا وارم ویلکم ہے، بہت محبتوں کے ساتھ لوگ دعوت اسلامی والوں سے مل رہے ہیں، تو ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی خبریں دعوت اسلامی کے حوالے سے ہمیں ملیں گی۔ انشاءاللہ مدنی چینل کی ریکارڈنگ کی ہمیں آفیشیل پرمیشن بھی مل گئی ہے، تو انشاءاللہ ان زیارات پر جا کر ہم مدنی چینل کی آفیشیل ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ کریں گے اور آپ تک اچھے سلسلے پہنچائیں گے۔ آپ بس ہمیں دعاؤں سے نوازیے، اور بار بار یہ مناظر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی فیملی، اپنی لائف اسٹائل میں سے کچھ وقت نکال کر کم از کم ہر مہینے 3 دن ہی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، ہمیں للہیت اپنی رضا کے لیے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنگلہ دیش even if it's ہندوستان۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم جارڈن عمان پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے اور انشاءاللہ آگے کے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم عمان جارڈن میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ یہاں کا ایئرپورٹ ہے، اسلامی بھائی ہمیں یہاں لینے آئے ہیں۔ واقعی دعوت اسلامی کہاں نہیں، یہاں بھی ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں،
اور الحمدللہ کافی مدنی موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. سلسلہ زیارات مقدسہ کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. اب آپ کو آگے یہاں پر مزید زیارتیں کروائیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کیسا مقدس یہ ملک ہے جہاں پر انبیاء کا گزر ہوا, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف لائے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت کچھ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے. اور یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یقیناً یہ بات کروں گا کہ سفر کیجئے, اپنے گھر سے نکلیے. تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب بھی ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنا جو ہمارا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ عز و جل اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شہر میں, اس ملک میں ہمیں عافیت عطا فرمائے, خیر و عافیت کے ساتھ پورا سفر ہو, گناہوں سے بچ کر سنتوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے, اور اس سفر کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جان, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صلو علی الحبیب. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چونکہ ہمارا قافلہ عمان جارڈن پہنچ چکا ہے, کچھ پہلے پہنچ چکے تھے, تو انشاءاللہ آج سے ہمارے اس مدنی قافلے کے جو امیر ہیں وہ سید عاطف باپو ہوں گے انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں اپنے امیر قافلہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں, 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تہجد, اشراق چاشت, اوابین, کثرت کے ساتھ درود پاک کا معاملہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. نگاہوں کا کفل مدینہ لگانے کی بھی کوشش کریں گے, پیٹ کا کفل مدینہ بھی لگائیں گے, مسلمانوں کو سلام کی سنت کو بھی عام کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح انشاءاللہ مسجدوں کی, علماء کرام کی, مزارات کی, مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچ کر یہ سفر اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا جارڈن کے, اردن کے اس سفر کا پہلا دن ہے. ہمارے ساتھ UK کے اسلامی بھائی بھی ہیں, سری لنکا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی ہیں, عرب امارات کے اسلامی بھائی بھی ہیں, کچھ جارڈن کے اسلامی بھائی بھی ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارا مدنی قافلہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے, انفرادی کوشش کی نیت سے, اور ساتھ ساتھ زیارات مقامات مقدسہ کرنے کی نیت سے اب ہم روانہ ہو رہے ہیں. اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر کریں گے انشاءاللہ. اولیاء کرام, صحابہ کرام, انبیاء کرام کے مزارات کی زیارت کریں گے, وہاں جا کر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں گے, اور پھر وہاں جو لوگ ہم سے ملیں گے ان کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے. ہم نے مختلف زبانوں کے رسائل بھی اپنے ساتھ رکھے ہیں تاکہ وہاں لنگر رسائل کا سلسلہ بھی رہے, اور پھر انشاءاللہ
آپ تک بھی یہ مناظر پہنچانے کی ہماری نیت ہے. اللہ تعالی ہمارے سفر کو خیر و عافیت فرمائے. اس وقت ہم الدلیل کے ایریا میں ہیں. یہ جارڈن کا ایک انڈسٹریل ایریا ہے اور اب یہاں سے ہم عمان جائیں گے، لیکن راستے میں اصحاب کہف کا وہ غار ہے، وہ عظیم الشان واقعہ جس کا قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. انشاءاللہ اس غار کی زیارت بھی کریں گے، اس مقام کی زیارت بھی کریں گے، اور وہیں جا کر آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا، ہمارا قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. اور پھر وہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جسے عجائب القرآن کہا جاتا ہے، انشاءاللہ وہیں پہنچ کر ان مقدس مقامات پر جا کر انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب تمام جگہوں پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. اب ہم اصحاب کہف کے غار کے قریب پہنچ گئے ہیں. آئیے انشاءاللہ بقیہ باتیں تو آپ کو وہاں جا کر بتائیں گے. یہ مناظر دیکھیں کہ یہ بڑا مشہور یہاں پر یہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصحاب کہف تشریف لائے تھے اور انہوں نے آرام کیا تھا. یہاں مسجد بھی بنائی گئی ہے ان کی یاد میں، مسجد اہل الکہف، یہ مسجد ان کی یاد میں بنائی گئی ہے. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. اصحاب کہف کی یاد میں ایک بڑی شاندار مسجد بھی بنائی گئی ہے، اور وہ غار جس میں یہ اصحاب آرام فرما رہے، کتنے سال تک آرام فرما رہے. آئیے اب آپ کو اس غار کی طرف لیے چلتے ہیں. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اردن جسے آج ہم جارڈن کہتے ہیں، اور یہی وہ ملک ہے جو پہلے ملک شام میں شامل تھا. اس ملک کو اگر انبیاء کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. وہ تاریخی واقعات، وہ عظیم الشان واقعات جو ہم قرآن پاک کے ذریعے سیکھتے ہیں، احادیث کے ذریعے جن کا علم ہوتا ہے، اس ملک میں جا بجا ان واقعات کی یادیں موجود ہیں. آج ہم جس جگہ موجود ہیں یہ اتنی تاریخی جگہ ہے. قرآن پاک میں اس واقعے کو، جس کو اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے، یہاں کے لوگ انگلش بولنے والے 7 سلیپرز بھی کہتے ہیں، جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں
اور یہ یادگار یہاں موجود ہے. یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اصحاب کہف جو ہیں ان کے غار کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں، یعنی 3 جگہ پر دنیا میں یہ غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غار وہاں ہے. ایک تو ملک شام میں، دوسرا یہاں پر جارڈن میں، اور تیسرا ترکی میں کہا جاتا ہے. لیکن بتانے والے بتاتے ہیں جو یہاں رہنے والے ہیں، چونکہ یہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کا یہاں پر جب ملک شام کا سفر ہوا تھا، گزر ہوا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں جو ہے اصحاب کہف کا غار ہے. بہرحال ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اچھی نیت کے ساتھ اگر ان مقامات کی حاضری دیں گے، چاہے وہ مقام یہاں نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے ہماری عقیدتوں کی وجہ سے، ہماری اچھی نیتوں کی وجہ سے ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا. آج مدنی چینل کے ناظرین کو اصحاب کہف کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، بالخصوص میرے وہ ینگسٹرز، میرے بچے جو دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، عجیب و غریب واقعات کے بارے میں پڑھنا جانتے ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہوا اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، مگر ہمیں ہماری اسلامک ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہونا چاہیے. یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے، یہ ایک ایسا میریکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوچے تو حیران ہو جاتی ہیں عقلیں، مگر واقعی قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے بہت سارے عجائب و غرائب موجود ہیں. آج جس واقعے کی طرف ہم نے سمجھنا ہے، مدنی پھول حاصل کرنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ غار بنا ہوا ہے، اور یقیناً اب اس طرح کا دروازہ اور اس طرح کی تعمیر ہے یہ بعد میں کی گئی ہوگی، پہلے یہ پورا ایک غار تھا. یہ غار والے غار میں گئے کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا. لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے. خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. آج آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بڑی دقیانوسی باتیں کرتے ہو. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دقیانوس جو ہے وہ بہت پرانا بادشاہ ہے، تو پرانی باتیں کرنے والے کو، اولڈ ورژن شخص کو لوگ کہتے ہیں بڑا دقیانوس ہے. تو دقیانوس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ یہاں موجود تھا، اور اس کو انگلش میں بیزنٹائن امپائر یا اس زمانے کے بادشاہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا. اب اصحاب کہف کون تھے؟ کہف میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ غار کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ غار والے، کیو جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، کیو والے لوگ جو تھے یہ افسوس شہر کے رہنے والے تھے. ممکن ہے کہ یہ شہر بتاتے ہیں یہاں سے 30 کلومیٹر دور مادبہ ایک ایریا ہے جو وہی پرانا شہر ہے، اور وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے. مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بت پرستی سے انتہائی بیزار. دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے. قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے. یہ وہی غار ہے جہاں یہ لوگ آئے اور اب سو گئے. اب کتنا عرصہ سوئے؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ غار والے 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے. اب دقیانوس نے ان لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا. معلوم ہوا کہ یہ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں اسے یہ حکم جاری کر دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے. اب یہ سوئے ہوئے ہیں اور ایک شخص کو حکم دیا گیا کہ جا کے اس غار کو کلوز کر دیا جائے، لاک کر دیا جائے، اس طرح دیواریں کھڑی کر دی جائیں. اب جس شخص کے سپرد یہ کام ہوا تھا وہ ایک نیک شخص تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور یہ پورا واقعہ لکھا، اور ایک تختی اس نے ایک صندوق کے اندر رکھ کر اپنے شاہی خزانے میں بھی رکھ دی. کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ تو مر گیا، سلطنتیں بدلتی گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا جو تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی. اب اس کے دور میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ ایک عجیب فرقہ بندی ہوئی، اور لوگ جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن کا انکار کرنے لگے. بادشاہ بڑا نیک تھا، اور اب اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بڑے رنج و غم میں مبتلا ہو گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ یہ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا. یا اللہ،
کوئی ایک ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اب بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اچانک بکریوں کے چرواہ نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا۔ اب دیکھیں رب کی قدرت کے نظارے، اب یہ 300 سال گزر چکے ہیں اور اس دیوار کو گرا دیا کہ میں بکریوں کو اس غار میں لے جاتا ہوں۔ اب دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت کا طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ بر اندام ہو کر یہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اپنی نیند پوری کر کے بحکم الہی جاگ اٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اصحاب کہف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم 300 سال سے آرام کر رہے ہیں۔ وہ تو اٹھے نارملی اور اب بات چیت ہو رہی ہے، نماز پڑھا، اور ان کو بھوک لگی تو ان کے ایک ساتھی یملیخا جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ ساتھی سے کہا یملیخا سے تم بازار میں جاؤ اور جا کر کچھ کھانا لے آؤ۔ اور دیکھو نہایت خاموشی سے یہ کام کرنا، کہیں دقیانوس بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں رکھتے ہیں، ہاں لیکن یہ معلوم کر لینا کہ اس کے آج کل ارادے کیا ہیں۔ اب یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، سونے سے پہلے حکومت میں جناب کچھ اور معاملہ اور اب اسلام کا چرچا۔ اب ایک نانبائی کی دکان پر جب کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، چلتا نہیں تھا وہ سکہ، 300 ایئرز اگو وہ معاملہ تھا، تو اب سکہ دیکھنے والا جو دکاندار تھا اس سے تو یہ سکہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، حکام کے سپرد کر دیا اس حضرت یملیخا کو جو تھے بزرگ تھے، اور حکام نے پوچھنا شروع کیا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا خزانہ تو کوئی نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ تمہارا روپیہ ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا یہ تو کل ہی کی بات ہے، ہم اس کے خوف سے چھپ کر اس غار میں سوئے تھے اور جان بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی بھی یہ غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو تو تم لوگوں کو میں ان سے ملا دیتا ہوں۔ اب حکام اور عمائدین کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے شاید خیال کیا کہ یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہوگا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور سنا تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے دقیانوس بادشاہ کے فوجی آ گئے ہمیں گرفتار کرنے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ ذرا سوچیں، مصیبت آئی تو نیک لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا، دعائیں کی، استغفار کیا۔ ہم پر مصیبت آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں، سورس تلاش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ جب بارش نہ ہوتی میرے آقا ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے، دعائیں کرتے، نماز پڑھتے، سورج گہن، چاند گہن، قحط، کوئی بھی پرابلم ہوتا میرے آقا علیہ السلام خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے۔ بہرحال اب حکام نے غار پر پہنچ کر ایک تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ اب حکام جو تھے وہ یہ تختی پڑھ کر حیران ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ بیدروس نے ایک بادشاہ دعا کر رہا تھا یا اللہ کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت کیسے طاری ہوگی، اس کی کوئی نشانی مل جائے اور ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو جائے، جو غلطی پر ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب بیدروس کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اپنے سارے عمائدین کو، لشکر کو لے کر یہاں پہنچا، اصحاب کہف سے اس نے ملاقات کی
اور جب اصحاب کہف نے اپنا واقعہ بیان کیا تو وہ نیک دل بادشاہ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اصحاب کہف جو تھے وہ بادشاہ کو دعائیں دینے لگے، اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا، غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو وفات عطا فرمائی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ تو گویا تاریخ بتاتی ہے کہ اب ہم آپ کو ایک مسجد کے مناظر بھی دکھائیں گے کہ اس غار کے منہ پر واقعی ایک پرانی مسجد کے آثار موجود ہیں، آپ اس مسجد کے مناظر بھی دیکھیں، اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت تاہ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ تو آپ نے سنا، آپ جاننا چاہیں گے یہ قرآن مجید میں کہاں موجود ہے؟ آپ کو جان کر ایک اور حیرت ہوگی کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت جس کا نام ہی سورہ کہف ہے، یعنی اس واقعے کے نام پر ایک سورت رکھی گئی ہے۔ اس قدر اہم امپورٹنٹ واقعہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب یہاں لوگوں کو یہ اختلاف ہوا کہ کتنی ان کی تعداد تھی، تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نازل ہوئی، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جی ہاں، 7 اصحاب تھے اور 8واں کتا تھا۔ اس کتے کا کیا بنا اور اس کو کیا مرتبہ حاصل ہوا ان نیک لوگوں کی قربت کی وجہ سے؟ جی ہاں، وہ کتا بھی 300 سال تک سوتا رہا۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پورا واقعہ کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، آئیے اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان بھی سنتے ہیں۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔
وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شارنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زانوادنس، فلسطیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اب یہ چونکہ نام بہت مشکل ہے پروناؤنسیشن کرنا، اس کا مخارج کے ساتھ بیان کرنا، تو آئیے آپ کو یہ مبارک نام لکھے ہوئے بھی بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شاذنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مقسم لینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، ذونوانس، فلسطیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ بادشاہ بیدروس نے اصحاب کہف کے غار کے منہ پر ہی ایک مسجد بنا دی تھی، تو یہاں ایک مسجد کے آثار ہیں، اور اب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں یقیناً اب نماز تو نہیں ہوتی، لیکن ایسا لگتا ہے کیونکہ یہاں محراب بھی موجود ہے اور ایک پرانی سی مسجد ہے۔ ہم نویت و سنت الاعتکاف نیت بھی کر لیتے ہیں مسجد کی، کیونکہ مسجد تا قیامت مسجد رہتی ہے۔ یہاں نماز تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں ایک محراب بھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور واقعی پہلے کے ہمارے جو نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کا یہ انداز رہا کہ جہاں کوئی یادگار موجود تھی وہاں مسجد بنا دیتے تاکہ لوگ وہاں کی عبادت بھی کریں اور اس یادگار کی یاد بھی باقی رہے۔ پہلے حرمین طیبین میں بھی جہاں جہاں میرے آقا کا گزر ہوا، خیمے لگائے صحابہ نے، وہاں مسجدیں تعمیر ہوتی گئیں، اور یہ انداز بہت پرانا ہے۔ لیکن چونکہ اب یہاں پر جدید تعمیر کے ساتھ ایک بڑی زبردست مسجد بنا دی گئی ہے، انشاءاللہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، ہم اسی مسجد میں جاتے ہیں، نماز ظہر بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو اس مسجد کا دیدار بھی کراتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک غار میں موجود ہیں جسے اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ پرانے آثار ہیں، کچھ برتن اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ چلے موقع ملا ہے تو میں بھی کچھ سیکنڈ کے لیے یہ برکت حاصل کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں لیٹنے کی برکت سے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام فرمایا، وہ درخت آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہرا بھرا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے۔ ہم اس درخت کے پاس بھی جائیں گے۔ اللہ والوں سے ہے جو